السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے دوسری شادی۔ محترم ناظرین، اپنے اس پروگرام میں ہم مسلسل کئی ایپیسوڈ سے دوسری شادی کے فوائد کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اس کے اخروی فائدے کیا ہیں اور بالخصوص سماج پر دوسری شادی کے کیا مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیا پازیٹیو اثرات سماج اور معاشرے پر دوسری شادی کے پڑتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ فائدے ہی کی اس موضوع کو ہم آج کے ایپیسوڈ میں بھی آگے بڑھائیں گے، اور خاص طور پہ جو دوسری شادی کرنے والا مرد ہے اس کو کیا کیا فائدے ملتے ہیں دوسری شادی کر کے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں سے جو لوگ دوسری شادی کا ارادہ نہیں رکھتے، ہمت نہیں کر پانے کی وجہ سے، تو آپ لوگوں کے سامنے یہ فوائد اس لیے رکھے جا رہے ہیں تاکہ آپ کی بھی ذہن سازی ہو اور آپ بھی دوسری شادی کے لیے تیار ہوں۔ ارادہ بنائیں، ارادہ بنانا زیادہ ضروری چیز ہے۔ ارادہ بنائیں گے تو اللہ رب العالمین خواب دیکھنے والوں کی خواب کی تکمیل بھی کرتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ تو ارادہ بنانے کا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے مہمانان گرامی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، سب سے پہلے میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو شعبان بھائی، آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں میں۔ اس ایپیسوڈ کا خاص مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں ایک شادی والے اور دیکھ رہے ہیں شوق سے دوسری شادی کا پروگرام، تو ان کی ذہن سازی کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ بھائی دوسری شادی کے کیا کیا فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو فائدہ کیا ہے کوئی شخص جو شادی کرتا ہے دوسری، اور دوسرا کیا ہے کہ اس کی شخصیت پر، اس کی پرسنالٹی پہ اثر کیا پڑتا ہے۔ اس کو فائدہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ایک فائدہ فرق کے ساتھ، لیکن وہ بھی فائدہ ہے۔ اخروی فائدے تو اس کے ہم نے بتا دیے ہے نا، وہ تو ہو چکی ہے بات۔ دنیاوی اعتبار خاص چیز یہ ہے کہ ایک تو عدل آدمی کرتا ہی ہے، ایک شعوری عدل ہے۔ شعوری عدل یہ ہے کہ آپ اپنی طبیعت کے حساب سے گھر میں، بچوں میں، لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن جب دوسری شادی آدمی کرتا ہے تو الرٹ ہو کے ایک دم پلان کر کے وہ پھر عدل کرتا ہے، کیونکہ عدل کا جو معاملہ ہے، ٹھیک ہے ایک ہی بیوی ہے تو وہاں بھی عدل ہے، بچے ہیں وہاں بھی عدل ہے، لوگ ہیں وہاں بھی عدل ہے، لیکن یہ خاص سچویشن ہوتی ہے۔ تو ایک خاص سچویشن میں شعوری طور پہ ایک دم یاد رکھے کہ مجھے عدل کرنا ہے۔ دماغ کے پہلی بیوی کے بارے میں تو آدمی نہیں یاد رکھتا مجھے عدل کرنا ہے، وہاں بھی عدل ہے، وہاں بھی، لیکن آدمی یاد نہیں رہتا آدمی کو۔ دماغ کے ہر گوشے میں وہ پورے طور پہ الرٹ ہوتا ہے کہ بھی ایسا کروں گا تو پھر ایسا ہوگا، اس کے کانشیس میں رہتا ہے کہ اس کو کرنا ہے، اس لیے اس کی پوری طور پہ کوشش کرتا ہے پلاننگ کے ساتھ، تو اس سے اس کے اندر عدل کا ایک مزاج پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو بھی، کوئی نہیں کرنا چاہتا کسی چیز کو، اس پر ہم بحث نہیں کر رہے ہیں، ہماری یہ بات اس کے لیے ہے جو ارادہ کرتا ہے عدل کا، جو کرنا چاہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک چیز یہ ہے جو ہے کہ اس کے اندر ایک نیا احساس بھی پیدا ہوتا ہے، ایک نئے خیالات پیدا ہوتے ہیں، نئے تصور کے ساتھ جینا شروع کرتا ہے۔ ایک عام بات ہے یہ صرف شادی کے ساتھ خاص نہیں ہے، ایک عام بات ہے کہ آپ جب کوئی بھی ایک نیا کام کرتے ہیں، نئی جگہ جوائن ہوتے ہیں، تو وہ چیز آپ پر اثر ڈالتی ہے۔ اب جب شادی ہے تو شادی اور اثر ڈالتی ہے، تو وہ ایک نیا احساس پیدا ہی ہوتا ہے۔ نیا احساس اس کو ڈیفائن کریے نا، سمجھ نہیں آ رہا ہے نیا احساس کیا؟ ایک دم کلیئر ہے اس میں، کیا احساس بھی خود کلیئر ہے، شوق۔ اب جیسے بتائیے ہر چیز کی تعبیر تھوڑی ہوگی، یعنی کہ جو چیزیں، لیکن کم سے کم ہماری جو ناظرین ہیں سمجھ میں، وہ جب شادی کریں گے تب اس کو پائیں گے، یعنی یہ نیا احساس جو ہے وہ ایک کیفیت ہے، وہ شادی کے بعد ہی پتہ۔ میں کہوں کہ شہد میٹھا ہوتا ہے لیکن چینی جیسا نہیں ہوتا، گڑ جیسا نہیں ہوتا، اور جو ہے اس کی ایک خوشبو ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جیسی بات ہے کتنا بھی ہم شہد کی تعریف کریں، مگر شہد کی مٹھاس تو الگ الگ ہوتی۔ تو شہد کی مٹھاس کیا ہے وہ شہد کھانے سے پتہ چلے گی۔ تو جو لوگ آپ دوسری شادی میں ایک مٹھاس ہے، اور آپ نیا احساس سن کر کے آپ ایکسائٹیڈ ہوئے ہیں، تو اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ میں قولی طور پہ جان لوں، تو قولی طور پہ آپ نہیں جان سکتے۔ دوسری شادی آپ خود کریں تو آپ کو پھر وہ نیا احساس ملے گا، اور اس کا اندازہ آپ کو ہوگا، اس کا پتہ چلے گا آپ کو انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے اگر مان لیں دو بیویاں ہیں تو کئی سفر میں آپ کو جانا ہے تو پھر لے کے جا سکتے ہیں، اگر ایک ہی ہے تو گھر پہ کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، لیکن دو ہیں تو اس میں کچھ تبادلے کی صورت بن سکتی ہے کہ آپ سفر میں بھی جانا چاہیں، تو یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ اور سارے جو دیگر فائدے ہیں جس پر ہم باتیں کرتے رہے ہیں، بھائی اس کا تعلق مرد کی ذات سے ہے۔ اب فوراً لوگوں کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بھئی وہ تو ایسا بھی ہوتا ہے، دوسری شادی کرنے پہ یہ حال ہے، دوسری شادی کرنے پہ یہ معاملہ ہے۔ تو بھائی وہ دوسری شادی کی وجہ سے نہیں ہے،
جو وہ مسائل معاملہ کسی مطلب مان لیجیے بیوی ہے تو اس بیوی کی وجہ سے ہے، وہ معاملہ سماج کی وجہ سے ہے. دوسری شادی کے اندر بذات خود ایسی کوئی چیز نہیں ہے. دوسری شادی یا خود شادی بذات خود تو ایک مثبت اثرات لے کے آتی ہے، تعمیری اثرات لے کے آتی ہے. اب سماج اگر اس کو بگاڑ رہا ہے، سماج اگر اس کو خراب کر رہا ہے تو اس کو دوسری شادی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے. اس لیے یہاں اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی شیخ کفایت صاحب، ایک خاص طور پہ شخصیت آپ بتائیے، ایک دوسری شادی کرنے والے آدمی کی شخصیت کو دیکھ کر کے بارے میں دیکھیے بتانا ہو تو ایک الگ تعبیر میں بتاؤں تو کہہ سکتا ہوں کہ دوسری شادی جو کر لیتا ہے تو اس کے سر پہ ایک ایسا تاج آ جاتا ہے جسے وہی دیکھ سکتا ہے جس کی صرف ایک بیوی ہی ہوئی ہے. ایک بات میں نے شروع میں ہی کہی تھی پروگرام کے شروع میں کہ دوسری شادی کرنے والے مرد کو ہر ایک شادی کرنے والا مرد حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ہر شادی شدہ عورت نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، یعنی بیشتر. اسی لیے چاہتے ہیں، بار بار پوچھتے رہتے کچھ بگاڑ تو نہیں، بلکہ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ بگاڑو تاکہ ان کی حسرت کم ہو جائے. یہ جو آپ نے کہا نا نفرت، یہ علاقائی لحاظ سے، جغرافیائی لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں. ہاں جغرافیائی لحاظ سے، ورنہ ہمارے معاشرے میں خاص طور سے عرب وغیرہ میں بہت ساری جگہوں پہ میں نے سنا ہے کہ جو دو بیوی رکھتا ہے اس کا اسٹیٹس ہائی مانا جاتا ہے اور اس کی بیویاں فخر کرتی ہیں کہ ہمارا شوہر وہ ہے جس کے پاس دو بیویاں، اور جس بیوی کے پاس صرف ایک ہی شوہر ہو. یہ ہندوستان یہ وہ بد نصیب جگہ ہے جہاں پہ عورتیں یہ فخر کرتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کی اکیلی بیوی ہوں، جبکہ دوسری جگہوں پر یہ چیز قابل فخر نہیں ہوتی ہے، بلکہ عورتیں تو اس بات پہ فخر کرتی ہیں. افریقی ممالک کے بارے میں سنا ہے میں نے کہ وہاں عورتیں بہت فخر کرتی ہیں اور فخر کرنے والی چیز بھی ہے. ایک شوہر جس نے دو شادی کر رکھی ہے یقیناً اس کا اسٹیٹس بڑا ہے اور وہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے، صحابہ کرام کی اسوے پہ عمل کر رہا ہے، تو وہ فخر کرنے والی چیز بھی ہے. اور یہ تو مجبوری کی بات ہے نا کہ اگر ایک آدمی نے صرف ایک بیوی رکھا یہ تو مجبوری کی بات ہے. اچھا، اس کے بارے میں کوئی حدیث بھی لوگ عام طور پہ بیان کرتے ہیں، غالباً صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن عباس نے غالباً کہا تھا ایک نوجوان سے کہ شادی کرو. دیکھیے اس حدیث میں اشارہ جو ہے، تم میں جو سب سے بہترین وہ ہے جس کی زیادہ بیویاں. نہیں اس حدیث میں کوئی ایسا حکم نہیں دے رہے ہیں، اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم میں جو سب سے افضل تھے وہ نبی تھے اور نبی بیویوں والے تھے، اس لیے بیویوں والا ہونا کوئی قابل نفرت بات نہیں ہے. لیکن یہ کوئی حکم نہیں بتا رہے ہیں کہ تم میں سب سے افضل وہ ہوگا جس کی عورتیں زیادہ ہوگی، ایسا وہ نہیں کہہ رہے ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ اصل اس حدیث کا مفہوم ہے. گویا اس سے ایک اچھا تصور لے رہے ہیں کہ اگر زیادہ بیویاں ہیں، زیادہ شادی کیا تو گویا ایک خیر کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے مطابق اس نے کیا. یہ بھی ایک بات ہے نا کہ دوسری شادی کرنے والا جو ہے نا، ایسے خاص طور پہ ہمارے ماحول میں جہاں زنا اتنا آسان ہے، وہاں کسی آدمی نے اگر دوسری شادی کیا اس کا مطلب کہ وہ پاک دامنی چاہتا ہے، پاک دامن رہنا چاہتا ہے. ورنہ تو آدمی کیوں ایک بیوی کا بوجھ پورا سر پہ لے گا، اس کی کفالت کی ذمہ داریاں اٹھائے گا، پھر اس سے ہونے والے بچے، اس کی رہائش کا انتظام، اس کے نفقے کا انتظام، جبکہ اس سے بہت کم پیسہ خرچ کر کے وہ بدکاری کر سکتا تھا. تو جو اس کی چوائس ہے کہ اس نے بدکاری کو ریجیکٹ کر کے نکاح کو اختیار کیا، اس کے پاس دونوں آپشن تھے. وہ چاہتا تو حرام کرتا، اس سے بہت کم خرچ میں حرام کر سکتا تھا وہ، پر اس نے کم خرچ کر کے حرام اختیار کرنے کو زیادہ خرچ کر کے حلال کو اختیار کیا. تو یہ اس کی جو چوائس ہے اس کا بھی احترام ہونا چاہیے کہ وہ اس نے گویا کہ احترام کے علاوہ جو ہے یہ جب آدمی کوئی کام کرتا ہے، جب کچھ کہتا بھی ہے، آپ کچھ بول رہے ہیں نا تو آپ کو ٹھیک ہے محسوس نہیں ہوگا کہ اس کا کچھ اثر ہوا ہے، لیکن پھر لاشعور میں اس کا اثر جاتا ہے. تو جب وہ دوسری شادی کرتا ہے اور اس کے لیے حرام سے بچنے کو سوچتا ہے، حرام سے بچنے کے خیالات بار بار لاتا ہے، پھر پریکٹیکل میں حرام سے بچتا ہے، تو تسلسل کے ساتھ حرام سے اجتناب اور حرام سے بچنے کا جو یہ عمل کرتا ہے تو اس کی شخصیت پر اور اس کے دینی مزاج پر اثر پڑتا ہے. یعنی اس کے اندر ایک مزاج یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرام سے بچنا چاہیے. اچھا، اسی تعلق سے ایک حدیث مجھے یاد آ رہی، سنن نسائی کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ حق علی اللہ عنہم، کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ پہ لازم ہے. ان تینوں میں سے ایک کیا ہے؟ الناکح الذی یرید العفاف، کہ وہ شادی کرنے والا جو شادی کے ذریعے پاک دامنی اختیار کرنا چاہتا ہو، تو اس کی مدد اللہ تعالیٰ لازمی طور پر کرتا ہے. تو یہ صرف ایک شادی سے متعلق نہیں ہے. اگر آدمی ایک اور شادی کرتا ہے اور اس ارادے سے تاکہ یہ کر کے میں پاک دامنی اختیار کر سکوں، تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد اس کے لیے لازم ہو جاتی ہے، تو اللہ کی مدد اس کو ملتی ہے. یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے. اچھا، ایک پہلو یہ بھی ہے نا دوسری شادی کرنے والے کا کہ ہمارے معاشرے میں کتنا مشکل ہے دوسری شادی کرنا.
یعنی مشکل صرف اس اعتبار سے نہیں ہے. اگر صرف معاملہ یہ ہوتا کہ خرچ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے لیے 2 3 4 10 گھروں کا بھی خرچ سنبھالنا مشکل. جس کے پاس جتنے زیادہ پیسہ نہیں خرچ کرنے کے حساب سے مشکل نہیں ہے, لیکن سماج کا دباؤ, معاشرے کا دباؤ, بیوی کا دباؤ, پوری دنیا کی مخالفتیں, تو اتنی مخالفتوں کے باوجود اگر کوئی دوسری شادی کر رہا ہے تو یہ بہت جرأت کا بھی تو اقدام ہے. یہ ایک ایسا عظیمت والا کام ہے جو بزدل لوگ نہیں کر سکتے. تو جس نے ایسے معاشرے کے اندر جہاں دوسری شادی کو زنا سے بھی بدتر سمجھا جاتا ہو, وہاں اس نے اگر ہمت کر کے معاشرے کی مخالفت کر کے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ایک حلال راستہ اختیار کیا, تو اس کا مطلب کہ وہ بہادر ہے, وہ جرأت مند ہے, وہ سماج سے ٹکرا سکتا ہے, وہ سماج سے ڈرتا نہیں ہے. اس نے معاشرے کو اپنا معبود نہیں بنایا, کیونکہ معاشرہ تو معبود بن رہا ہے نا. معاشرہ معبود بننا چاہتا ہے, معاشرہ چاہتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے, لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا خوف ہو لوگوں کو. تو اس نے جو ہے معاشرے کو اپنا معبود تصور کرنے سے انکار کر دیا کہ میں تم کو نہیں مانتا اپنا معبود, تمہارے ڈر سے میں اپنی زندگی کے فیصلے نہیں لوں گا. اچھا دیکھیں, ایک بات کے لیے بہت قوت درکار ہوتی ہے, اس کے اندر وہ قوت ہے. ایک بات یاد آئی کہ ہمارے اسی معاشرے میں اگر کوئی پیار کے نام پہ, محبت کے نام پہ کسی لڑکی سے تعلق اختیار کرتا ہے تو پورا میڈیا, پورا سماج اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ پیار کوئی دھرم نہیں دیکھتا, پیار سماج نہیں دیکھتا, پیار یہ نہیں دیکھتا. تو گناہ کو لے کر اگر کوئی سماج سے ٹکراتا ہے, مخالفت کرتا ہے, لوگ اس کی واہواہی کرتے ہیں. اور یہاں یہ حلال چیز ہے تو کم سے کم ہمیں یہ تو کرنا چاہیے کہ حلال چیز لے کے اس پہ عمل کر کے آدمی, اصلی پیار تو یہی ہے. لطیفے کی بات یہ ہے کہ حلال میں بھی حرام کی آمیزش کی زیادہ تعریف, مطلب مخالفت کم ہوتی ہے. مطلب میرے کہنے کا, دوسری شادی اگر آپ نے کیا اور اگر اس میں یہ بات نکلے کہ کوئی افیئر تھا پہلے سے دونوں کا, تو لڑکی کو اتنا عیب نہیں لوگ کرتے. ایسا تم لوگ کچھ اچھا ہاں تو ایسا ہو جاتا ہے, اس کو اتنا برا نہیں کہیں گے. لیکن اگر اس نے ایسا کہہ دیا کہ نہیں ہمارا کوئی افیئر کا معاملہ نہیں تھا, تو کیوں کر دیے, افیئر نہیں تو کوئی بات تھی کیا, گھر والے نہیں چاہ رہے تھے کیا, کوئی بیوی میں کمی تھی کیا, یعنی شوہر کو ادھر بیوی میں کمی تھی کیا, ادھر جو دوسری شادی جس نے کیا اس میں کوئی کمی تھی کیا. یعنی آپ نے حرام نہیں کیا ہے تو حرام کی آمیزش نہیں اگر دوسری شادی میں, تو یہاں بھی حرام کی آمیزش والے کو تھوڑی ترجیح دے رہے ہیں, تھوڑا کم عیب سمجھ رہے ہیں, اور جس میں خالص حلال ہے اس میں عیب نکال رہے ہیں. یہ آپ دیکھیے مطلب کتنے کھڈ میں ہے معاشرہ, کتنے گری ہوئی سوچ ہے, کیسے تصورات. اور پڑھے لکھے لوگوں کے جن کو دین کا علم ہوتا ہے ان کی بھی بات میں کر رہا ہوں, ایسا معاملہ ہے. دیکھیے ایک آدمی جب دوسری شادی کر لیتا ہے, یعنی ایک اور شادی کر لیتا ہے, تو اس کی شخصیت میں احساس ذمہ داری کا بھی اضافہ ہوتا ہے. ذمہ داری. اب آدمی کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں, اگر وہ ان کا استعمال نہیں کرتا ہے تو وہ مر جاتی ہے. کسی بھی معاملے میں دیکھ لیں, جیسے کمانے کے معاملے میں دیکھ لیں, پیسہ حاصل کرنے کے معاملے میں اگر ایک ہی بیوی ہے تو آدمی اسی حساب سے محنت کرتا ہے. لیکن اگر ایک اور شادی کر لیتا ہے تو پھر وہ حرکت میں آ جاتا ہے, اس کے اندر جو ایک سویا ہوا انسان وہ جاگ جاتا ہے, اور پھر اسی جانفشانی, اسی محنت کے ساتھ وہ اس کو مینیج کر لیتا ہے. تو اس کے اندر جو احساس ذمہ داری کا جذبہ جاگتا ہے, اس سے بہت لوگوں کا بھلا ہوتا ہے, وہ قوم کا ایک خادم ہوتا ہے. یعنی جو صلاحیتیں اس کی چھپی ہوئی تھی قوم کی خدمت میں استعمال ہوتی ہیں. وہ محنت کرتا ہے, پیسے بھی کماتا ہے, دیکھ بھال کرتا ہے, بچوں کی پرورش. تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے کی بنسبت اب بہتر طور سے قوم کا ایک خادم بھی بن جاتا ہے, انسانیت کا ایک خادم بھی بن جاتا ہو. اچھا, یہ بہت بہتر بات کی شیخ نے. کئی باتیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا اور اسی سے متعلق تائید جس سے ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ دیکھیے آپ اس بات کی جو کہ مطلب اور جانفشانی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, اس کی کئی مطلب مثالیں ہیں, اس کی نظیر ہے. ایک تو یہ کہ دیکھیے آپ جو شادی سے پہلے کم محنت کرتا ہے, شادی کے بعد زیادہ محنت کرنے لگتا ہے. اسی لیے بعض جو بعض علماء جو ہے نا وہ کم محنت کرتے تھے, دوسری شادی کر لی تو وہ دروس وغیرہ زیادہ دینے لگ گئے. جی, تو ذمہ داریاں بڑھ گئی, کتابیں لکھنے لگے. کاہل بچے جو ہوتے ہیں تو اسی لیے تو گاؤں والے یا لوگ کہتے ہیں کہ اس کی شادی کر دو. مطلب کیوں کہتے ہیں, مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب شادی ہوگی تو ذمہ دارانہ مزاج اس کے اندر آ جائے گا. شادی سے پہلے لاوبالی ہے, شادی کے بعد ذمہ دارانہ مزاج ہے. گویا شادی سے ذمہ داری احساس بڑھ جاتا ہے. اب جب دوسری شادی ہوتی ہے تو اور بڑھ جاتا ہے. قرآن نے جو کہا ہے کہ حتی یغنیہم اللہ کیسے من فضلی, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آسمان سے من و سلوہ نازل ہوگا, وہی بلکہ آدمی کے اندر آسمان سے رزق اتار دے گا اللہ تعالیٰ من و سلوہ کی طرح سے, بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نفس میں وہ قوتیں اور دماغ کی جو پرتیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کھولتا ہے, اس کی سوچ کا, فکر کا, وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے ذرائع کے بارے میں, آمدنی کے بارے میں, رزق. اللہ تعالیٰ بھی پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی اس میں مدد کرتا ہے.
تو یہاں سے بلکہ ہمارے ایک دوست انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی, مجھے یاد آ گئی, رزق پر ہی یاد آ گئی, کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ جیسے حکومتیں ہوتی ہیں نا, وہ جب پاس کرتی ہیں فلاں پروجیکٹ ہے تو اس کے لیے ایک بجٹ بھی پاس کرتی ہیں کہ اس پروجیکٹ کے لیے ایک بجٹ ہے, تو بیویاں بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پروجیکٹ ہوتی ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کوئی پروجیکٹ دیتا ہے نا تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک بجٹ بھی پاس کر دیتا ہے, پھر آدمی اپنی محنت سے اس کو حاصل کرتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے, مطلب میں نے اپنے کئی دوستوں کو دیکھا ہے, کئی ایک لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پہلی شادی سے پہلے اتنے ذرائع ان کے پاس نہیں تھے, اور دوسری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے بالکل جیسے لگتا ہے رزق کے دروازے کھول دیے. تو یہ بھی ہوتا ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ جو تقوی اختیار کرے گا تو اللہ اس کے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے, اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. تو یہ بھی تقوی ہے نا کہ وہ بیچارہ حرام میں نہیں جانا چاہتا تھا, اس کی ضرورت تھی, اس نے حلال سے وہ ضرورت پوری کی, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق کا انتظام کر دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے. میں نے ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں 2 مثالیں تو بالکل واضح میرے سامنے, کہ پہلی شادی سے پہلے حالات ایسے تھے کہ پہلے گھر والے کو بھی اچھے سے نہیں سنبھال پا رہے تھے, اور پہلی شادی ہونے کے بعد دوسری جب کر لی ایسی حالت میں کہ جب بہت زیادہ مالی طور پہ قوت نہیں تھی ان کے اندر, لیکن جب دوسری کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے دروازے کھول دیے رزق کے کہ مال و دولت والے ہو گئے, فراوانی ہو گئی دولت کی, مطلب اتنا اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ پھر ایک بندے نے تو تیسری چوتھی بھی کر لی, دوسرا بھی جو ہے وہ دوسری پر ہی رکا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے کہ آدمی کے دماغ کی پرتیں کھلتی ہیں, آدمی ذمہ دار ہو جاتا ہے, اس کا خرچہ بڑھ گیا ہے تو وہ سوچ رہا ہے کہ اور کہاں سے آمدنی کے ذرائع ہو سکتے ہیں, تو وہ محنت کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے جب آدمی کوئی محنت کر رہا ہوتا ہے تو اس کی محنت سے اس کا اپنا ذاتی فائدہ تو ہوتا ہے, سوسائٹی کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے وہ جو بھی محنت, چاہے علمی محنت کر رہا ہو چاہے دنیاوی محنت کر رہا ہو, تو اس کی سوسائٹی سے بھی اس کو فائدہ ہو رہا ہے, اس کا بھی اپنا فائدہ ہو رہا ہے, تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. اچھا, آپ نے جو صلاحیت والی بات کہی نا, تو ایک چیز بہت شروع میں بھی میں نے ضمناً کہی تھی کہ انسان کی تخلیقی صلاحیتیں بھی جو ہے وہ نکھر کے سامنے آنے لگتی ہیں جب اس کا جو ایک جنسی دباؤ ذہن پر ہوتا ہے وہ جب تھوڑا کم ہوتا ہے. یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا ہوگا لیکن بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک بیوی سے وہ جنسی طور پہ مطمئن نہیں ہے, تو اور پھر ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ وہ ہر جگہ اس کے شہوات کو بھڑکاتا رہتا ہے. تو جب وہ دوسری شادی کر لیتا ہے اور جنسی دباؤ اس کا کم ہوتا ہے تو جو اس کی کریٹیو صلاحیتیں ہیں, جو اس کی تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ باہر آتی ہیں. جو فرسٹریشن ہوتا ہے وہ جب ختم ہوتا ہے نا تو پھر وہ جو انرجی اس کی جا رہی تھی یہ سب چیزوں کے سوچنے میں, فلاں عورت وہ فرسٹریشن اس کے یہاں سے ختم ہو گیا, تو پھر اس انرجی کو وہ پازیٹیو چیزوں میں صرف کر پاتا ہے, تو فرسٹریشن بھی ختم ہوتا ہے معاشرے. لیکن جو لوگ اس کو محسوس نہیں کر پاتے یا ممکن ہے لوگ اس کو سمجھ نہ سکیں, تو جو سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا محسوس نہیں کر پا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں تو وہ جو مطلب خارجی دباؤ بہت برے طریقے سے آتا ہے اور اس کا ذہن متاثر ہوتا ہے, تو لوگ اس کو دوسری شادی فٹ کرتے ہیں. حالانکہ دوسری شادی کا بینیفٹ اصلاً وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن وہ بینیفٹ خارجی چیزوں سے یا اپنی غلط چیزوں سے خراب کیا جاتا ہے, تو لوگ یہ کہتے ہیں سماج اس کو غلط بتا کر وہ اس کا دیکھیں نقصان ہے. تو آپ کی جیسے نقصان ہوا نا, آپ نے اس کی مخالفت کی, جو عوامل برپا کر رکھے ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اچھا, ایک اور فائدہ اگر ہم یہ کہتے ہیں مرد کی شخصیت پر جو مثبت اثرات ہیں, ایک اثر یہ ہوتا ہے نا کہ دونوں بیویوں کی نظر میں اس کا احترام بڑھ جاتا ہے, بہت اہم, شوہر کا احترام بڑھ جاتا ہے. اگر ایک ہی بیوی ہوتی تو بہت دفعہ وہ بلیک میل کرتی ہے کہ بھاگ کے جائے گا کہاں, اس کو پتا ہے اگر وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا, ایک ہی بات ہے اچھی میری ہر جائے گی. لیکن اگر ایک سے زائد بیویاں ہوتی ہیں تو بیویوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے, اور شوہر کو جو ہے اپنی بیوی ایک نئی شکل میں ملتی ہے. جب 2 شادی کر لیتا ہے تو دونوں میں تنافس ہوتا ہے خوش رکھنے کا. ہاں, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کون سی بیویاں سب سے بہتر ہوتی ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوصاف بتائے اس میں یہ کیا تھا کہ تسرہ اذا نظر, کہ جب دیکھے تو خوش کر دے عورت. تو جب یہ دوسری شادی کر لیتا ہے بندہ, 2 شادی کر لیتا ہے, تب وہ اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھتا ہے. وہ اکیلے رہتی تو کوئی بناؤ سے کچھ نہیں, لیکن جب وہ یہ دیکھے گی نا کہ اگر میں بناؤ سے نہیں کروں گی اور مقابلے میں بھی عورت آ چکی ہے, جب مقابلہ ہوتا ہے تو ہر کوئی بہتر سے بہتر پیکج دینے کی کوشش کرتا ہے, تو یہ مقابلہ آرائی ہونی بھی چاہیے عورتوں کے اندر, شوہر کو خوش. اور وہ جو حکمت بتائی لتسکنوا الیہا, تو دونوں جگہ اس کو سکون ملتا ہے, تو اس کی شخصیت بہت پرسکون ہو جاتی ہے. دوسری شادی کرنے والے اگر ان کو وہ جو سماجی پرابلمز ہوتے ہیں وہ نہ ہوں, کیونکہ جو پرابلم ہوتے ہیں سماج کی طرف, وہ دوسری شادی کی وجہ سے نہیں ہوتے, تو طبیعت میں ان کے بہت حشاش بشاش رہتے ہیں, خوش رہتے ہیں, پرسکون رہتی ہے ان کی طبیعت. اچھا, ایک بات یہ بھی ہے نا کہ وہ جو ایک بیوی کے نکاح میں رہتے رہتے آدمی کا جو رومانس ہوتا ہے نا, اس کا جو ایک رومانٹک موڈ ہوتا ہے, ایک رومانس ہوتا ہے, وہ مدھم پڑ جاتا ہے, بعض مرتبہ تو ختم بھی ہو جاتا ہے. چلیے, نیا احساس جو میں نے کہا تھا اس میں سے ایک جز نکلا, ایک جز یہ نکلا, تو وہ جو ایک رومانٹک مزاج اس کا ہوتا ہے. اب ایک بیوی سے آدمی کتنا رومانس کرے گا,
اب وہ پھر ویسے بھی وہ خوش ہے، تو پھر وہ جب ایک سے زیادہ شادی ہوتی ہے نا تو اس رومانس کی جو ہے وہ تجدید. ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ نا جب رومانس کا نام لیں مولویوں کو تو زبان سے ہی لوگوں کو سن کر کے لفظ برا لگتا ہے کہ مولانا ایک ایسا استعمال کر رہے ہیں، اور وہ رومانس کا لفظ ہمیشہ مس یوز ہوتا ہے، اس کا غلط جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. وہ صرف حرام تعلقات میں ہی رومانس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بھائی اصل تو رومانس وہ ہے جو بیوی کے ساتھ ہوتا ہے نا، اللہ کے اصلی عشق تو وہی ہے جو بیوی کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں جو کھیلنے کا لفظ ہے تقریباً یعنی کہ آپ تلائبوہا و تلائبوک، اللہ سے نے کہا کہ تم اس کے ساتھ لفظ دیکھنا چاہیے جو جائز چیزیں ہیں. بھلے اب قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی ہیں، وجعل بینکم مودۃ و رحمہ، اور تمہارے ان کے درمیان اللہ نے مودت ڈال دی ہے، رحمت ڈال دی. تو وہ اصل میں مودت بات کیا ہے نا، آدمی دوسری شادی کے بعد رومانٹک زیادہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ یہ فرق ہوتا ہے. ہاں بعض شاعروں کو دیکھا گیا کہ شاعری کرنا بند کر دی تھی، جب دوسری شادی کی تو پھر غزلیں لکھنا شروع کر دی. نیا احساس میں نے کہا کہ وہ چیز ایڈ ہو جا رہی ہے. جی جی ابھی آپ نے کہا نا یہ کہ مطلب لوگ سنیں گے تو تھوڑا لفظ برا لگے گا. اصل میں مزاج کیا ہے ہمارے یہاں کہ اگر کوئی لفظ انگلش میں ہے تو وہ چاہے اس کا تعلق دین کے گہرے تصورات ہی سے ہو، اس میں اتنا تقدس نہیں ڈھونڈتے ہیں. لیکن اگر وہ لفظ عربی میں ہو یا وہ لفظ اردو میں ہو تو وہ خواہ کتنا بھی غلط لفظ ہو اس میں تقدس نکالتے ہیں. میں نے دیکھا جو ہے انگلش میں اخبار ہے، کسی نے کہا کہ نہیں جلیبی جو ہے اس میں دینا ہے. میں کہا پہلے دیکھ لو، ہو سکتا ہے انگلش میں کوئی ایسا اخبار ہو جس میں بھی قرآن کے مفاہیم بیان کیے گئے ہوں، ان کی آیتیں کوٹ کی گئی ہوں، اور اردو میں جس کو تم بڑے تقدس سے کہہ رہے ہو اس میں جلیبی نہیں رکھ سکتے، اس میں جو ہے کسی خراب کی تصویریں ہو یا کسی خراب جو ہے معاملے پر گفتگو ہو. تو یہ جو مائنڈ سیٹ اپ ہے ہمارا، یہ مائنڈ سیٹ اپ کی وجہ سے یہ بات پیدا ہو رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہو. اس میں ہمارے مولانا لوگ بھی بہت سارا کردار ادا کرتے ہیں، اور جو ہے سماج کے حساب سے فتوے دینا اور سماج کے ذہن کا اور اس کے مزاج متاثر فتویٰ جس کو کہتے ہیں. مفتی بھی متاثر ہوتا ہے نا اپنے کلچر سے، اپنے سماج سے، اور اس کے فتوے میں اس کا اثر چلا جاتا ہے غیر شعوری طور پہ. تو خیر ایک ضمنی بات آ گئی، لیکن اس کی وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ آپ کے منہ سے یہ لفظ نکل گیا ہے تو کہیں یہ اس کو کنٹروورسی نہ بنا لیا جائے. جی اچھا، ایک اور چیز ذہن میں آ رہی ہے، جیسے بھی میں نے بیویوں کے حوالے سے کہا کہ ان کی نظر میں احترام بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی بچوں کے حوالے سے بھی بات ہے. اگر ایک آدمی 2 شادی کرتا ہے اور دونوں سے اس کے بچے ہوتے ہیں تو بچوں کی نظر میں بھی باپ کا رعب بڑھ جاتا ہے، مقام بڑھ جاتا ہے. اگر ایک ہی بیوی اسی کے بچے تو سب کو سکھا پڑھا کے باپ کے خلاف یا اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو جیسے خود جو ہے بیوی الٹا رعب ڈالتی ہے شوہر پہ، ایسے اپنے بچوں کو بھی لے کے رعب ڈالتی ہے. لیکن اگر 2 شادی ہے، دونوں جگہ بچے ہیں، تو بچوں کو تو یہ احساس ہوگا نا کہ میرا باپ یتیم ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سہارے پہ. تو یہ اس حوالے سے بھی اس کے اندر ایک روب پیدا ہوتا ہے، بچوں کی نظر میں بھی اس کا احترام، اس کا قد اور بڑھ جاتا ہے. الگ یہ ہوتا ہے. ایک بات یہ بھی آئی تھی شخصیت، اس سے پہلے حالانکہ آ چکی، لیکن کیونکہ خاص اس موضوع پر ہے کہ وہ بیویوں کے ساتھ ڈیل کرنے سے ایک قائدانہ صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی جو باہر اس کے پھر کام آتی ہے. اولاد جب زیادہ ہوتی ہے تو اس میں سے کوئی نہ کوئی باپ کے یا ماں کے دونوں کے بھی کام آ جاتی ہے. تو مان لیجیے اگر زیادہ اولاد ہیں تو یہ آپشن زیادہ ہو جائیں گے کہ بھائی وہ نہیں دیکھ رہا تو وہ دیکھ لے گا، وہ نہیں دیکھ رہا تو وہ دیکھ لے گا. یعنی اس کی خدمت میں نے کرنے والے کسی عرب قلمکار خاتون کا ڈاکٹر تھی وہ، تو ان کا میں نے ایک مضمون پڑھا تھا، تو انہوں نے خاص طور پہ اس حوالے سے کہا تھا نا کہ مسلسل جب باپ جو ہے نا ایک ہی گھر میں رہتا ہے تو وہ جو ایک روب ہونا چاہیے اس کی شخصیت کا وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کی شخصیت کا روب بچوں پہ نہیں رہتا ہے. لیکن جب باری ہوتی ہے اس کی، آج یہاں پہ باری ہے اور کل وہاں پہ باری ہے، تو مسلسل کیونکہ گھر میں نہیں رہتا ہے، تو جب وہ آتا ہے ایک دن بعد چھوڑ کر کے ایک دن آ رہے، تو وہ اس کی شخصیت کا جو روب ہے نا وہ باقی رہتا ہے بچوں. مجھ کو اس بات میں بہت سچائی لگی کہ مسلسل آدمی گھر میں رہے، مسلسل بچے سامنے دیکھ رہے ہیں، کتنا ڈریں گے. پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ وہ روب. یہی تو وجہ ہے کہ ماں سے کم ڈرتے ہیں. ہاں، ماں سے کم ڈرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ماں جو ہے بہت سارے اسباب ہیں، اس میں ایک سبب یہ. ہاں. اچھا، خود آدمی کا اپنا شوق بھی ہوتا ہے نا، مطلب وہ جو اس کے اندر تنوع آ جاتا ہے دوسری شادی میں، تو اس سے جو اس کا ایک شوق بیدار ہوتا ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ مجھے ایسا کئی تجربوں میں محسوس ہوا کہ آدمی دوسری شادی کرتا ہے تو پہلی والی کی محبت بڑھ جاتی ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ پہلی والی کی محبت بڑھنے کا تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی والے کا احترام بڑھ جاتا ہے اور اس کی بعض خوبیاں مزید نکھر کر کے سامنے آ جاتی ہیں اور اس کی قربانیاں جو ہے مزید یعنی روشن ہو جاتی ہیں. تو وہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو محبت تو خیر کم زیادہ ہوتی ہی رہتی ہے، اس کا کوئی دوسری شادی سے بہت زیادہ ریلیٹ کر کے نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ جو محبت ہے وہ مدلل ہو جاتی ہے. یہ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں نا کہ بعض مرتبہ پہلی بیوی میں خوبیاں ہوتی ہیں بہت ساری، لیکن ایک ہی ہے نا وہ،
تو ایک ہی ہے تو اس کی خوبیاں اتنی زیادہ نکھر کے نہیں آتی. میں وہی کہہ رہا ہوں. جب دوسری ہوتی ہے تو پھر آدمی کمپیئر کرنے لگتا ہے, تو اس کو سمجھ میں آتا ہے اچھا فلاں بیوی میں یہ خوبی جو اس کے اندر نہیں ہے, وہ پہلے اس کو ریئلائز نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ بھی ایک خوبی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں. اور جب دوسری آ جاتی ہے تو پھر اس کے پاس بعض خوبیوں کو محسوس کرنے کے لیے کمپیئر کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ایک میں کمپیئر ہی نہیں کر جاتی ہیں خوبیاں. اور ایک اور بات ہوتی ہے, اگر شوہر اچھے مزاج کا ہے اور سمجھدار ہے تو وہ اس اینگل سے بھی اپنی پہلی بیوی کو دیکھنے لگتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, اگر آپ ایک ہے اور دو میں تو فرق ہے ہی, تو اس سے عاطفہ جو ہے اور پہلی بیوی کے لیے بڑھ جاتا ہے. ہاں, اور اس کے لیے حساس ہو جاتا ہے پہلی بیوی کے لیے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. اور اس مسئلے میں پہلی بیوی کو بھی سوچنا چاہیے کہ شوہر اگر اتنا حساس ہے تو اس کی قدر کرے. بعض بیویاں جیسا کہ شادیوں میں لوگوں کو سننے میں آتا نا کہ وہ پریشان کرتی ہیں, تو ان کی قدر نہیں کرتی. نہیں, تنوع مطلب وہ آپ جو بولتے ہیں نا کہ بعض کیفیتوں کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. جی, مطلب کہ آفس سے نکلا ہے تو آدمی کو ایک ہی گھر پہ جانا ہے, اس کو کوئی الگ کچھ نہیں ہے. لیکن وہ جو دو کیے رہتے ہیں تو ان کو یہ احساس رہتا ہے کہ آج فلاں جگہ جانا ہے اور آج فلاں جگہ جانا ہے. تو وہ جو تنوع آ جاتا ہے زندگی میں کہ آج وہاں نہیں جانا ہے, آج یہاں جانا ہے, تو آپ نے وہ جو کہا تھا ایک نیا پن کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آج یہاں اور آج وہاں. تو پھر دونوں ہی کی قدر بڑھ گئی نا. جس دن ادھر کی باری تو اس کی نظر میں بھی بڑھ گئی نا کہ آج یہاں باری ہے. ایک نیا شوق ہے اس کے دل میں, تجدید ہو گئی اس کے لیے, چاہے وہ پہلی کیوں نہ ہو. پھر دوسری کیا تو اس کے بھی ایک نیا شوق ہے. تو وہ ریپیٹیشن کی وجہ سے جو ایک شوق ختم ہو جاتا ہے جب وہ باری باری سے کسی گھر میں جاتا ہے. تو مطلب یہ تصور ہی بڑا خوبصورت ہے کہ کسی نئی جگہ جانا ہے, روزانہ وہاں نہیں جانا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزانہ گھر ایک ہی جگہ جاؤ تو عزت باقی نہیں رہتی ہے. تو شوہر کا بھی کر کے کوئی مقولہ ہے. ہاں, تو یہ کہ آپ مستقل ایک جگہ گھر میں بھی عزت نہیں رہ جاتی, بیوی بھی اتنا دھیان نہیں دیتی. روز تو شوہر آتا ہے, روز اسی گھر میں آتا ہے, لیکن جب اس کی باری پر آ رہا ہے, مطلب ایک دن بعد آ رہا ہے. اچھا ویسے ہی دوسری شادی نہیں بھی ہوئی ہو نا تو بھی آدمی کبھی سفر پہ جاتا ہے, 2-3 دن کے بعد آتا ہے, تو اس کو ایک اسپیشل اس کا استقبال ہوتا ہے گھر میں نا, بچوں کی طرف سے, بیوی کی طرف سے. لیکن اگر روز روز جاتا ہے تو پھر ویسا استقبال نہیں ہوتا. تو اگر باری بھی چینج ہوتی رہے 2-2 دن پر, تو دونوں جگہ پر ایک اسپیشل استقبال جو ہے اس کا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے محبت بہت مثبت اثرات ڈالتی ہے آدمی کی شخصیت پر. سب سے زیادہ مثبت اثرات محبت ہی کے ہوتے ہیں. تو وہ اس کو محبت 2 جگہ سے ملنے لگی ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان 2 جگہ سے ملنے والی محبت کا بہت مثبت اثر اس کی شخصیت پر ہوگا اگر دوسرے مسائل معاشرہ کھڑا کرنا نہ شروع کرے. بالکل بالکل. محترم ناظرین, دوسری شادی کے کیا فائدے ہوتے ہیں مردوں کے لیے, ان کی شخصیت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, اس پر ہم نے اس ایپیسوڈ میں گفتگو کی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری شادی کے حوالے سے مردوں کے دلوں میں جو بزدلی آ گئی ہے, جو خوف آ گیا ہے, وہ خوف اللہ تعالیٰ ختم. اچھا دیکھیے وہ جرأت کی بات آئی تھی نا, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تم کو خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک کرو. تو یعنی جو لوگ ایک سے زیادہ کر لیتے ہیں اس کا مطلب وہ بہادر لوگ ہیں, وہ خوف زدہ رہنے والے نہیں ہیں. اور جو ایک پر اکتفا کرتے ہیں گویا کہ خوف زدہ لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ خوف مردوں کے دلوں سے نکالے. کم از کم اتنے مردوں کے دلوں سے تو یہ خوف نکال دے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی بیوہ عورت, کوئی مطلقہ عورت, کوئی بغیر نکاح کے کنواری لڑکی نہ بیٹھی رہے. اتنے لوگ معاشرے کے اندر ہونے چاہیے دوسری شادی کا ارادہ رکھنے والے, دوسری شادی کرنے والے, کہ عورتیں ایکسٹرا ہمارے معاشرے کے اندر نہ بچیں. اس لیے شروع کے ایپیسوڈ میں ہم نے ایک بات کہی تھی کہ دوسری شادی کی اصل حکمت یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کی 2 بیویاں ہوں. دوسری شادی کی اصل حکمت یہ ہے کہ ہر عورت کو کم از کم ایک شوہر مل جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ذہنوں کو شریعت کے حکام کے لیے کھول دے. آپ لوگ اگر ہمارا یہ پیغام سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اس گفتگو کو سن کر کے آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس طرح کی گفتگو عام طور پہ عوامی پلیٹ فارم پر نہیں ہو رہی ہے, اور ان باتوں کو عوام تک کے پہنچانا بہت ضروری ہے. اس میں آپ ہمارا تعاون کریں, ویڈیوز کو ہمارے لائک کریں. آپ کے لائک کرنے سے اور آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمارے چینل کو پروموشن ملتا ہے. جو گفتگو ہوئی ہے ہماری اس پر آپ کا کیا مشورہ ہے, آپ کی کیا تجاویز ہیں, آپ اس پورے مسئلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. آپ تائید بھی کر سکتے ہیں, آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں, آپ حمایت بھی کر سکتے ہیں, آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. کمنٹ میں آ کر کے ہم کو اپنے مشوروں سے بھی نوازیں, اپنی تجاویز سے بھی ہم کو نوازیں. آپ نے سماج کو اس حوالے سے کس نظر سے دیکھا ہے اس سے بھی ہم کو آگاہ کریں. ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں. i+TV کو ڈونیٹ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں